آج کا پروگرام 6 ستمبر 1965 کے حوالے سے ہے۔ 6 ستمبر 1965 کے دن بھارت نے ہماری آزادی اور خود مختاری پر حملہ کرنے کی کوشش کی، مگر پاکستان کی بڑی فضائی اور بحری فوج نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے دنیا کو یہ دکھا دیا کہ وطن عزیز کا دفاع ہمارے افواج کی اولین ذمہ داری تھی اور اولین فرض تھا۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں نے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا، بحریہ نے وطن کی سرحدوں کو مضبوطی سے سنبھالا۔ آج کے پروگرام میں ہم اس تاریخی دن کو یاد کرتے ہوئے پاک فضائیہ کے کردار کو خاص طور پر اجاگر کریں گے۔ جی سر، آپ کیسے ہیں؟ جی تھینک یو ویری مچ۔ یو جوائنڈ دس ایئر فورس ان 1977۔ جی صاف ظاہر ہے جب آپ ایئر فورس میں گئے تو وہاں پہ تربیت میں بہت سی چیزیں آپ کے علم میں آئی ہوں گی۔ تو سن 65 کیسی جنگ تھی یہ؟ کیا رول تھا ہماری فضائیہ کا؟ کون کون جوان تھے؟ ہمارے پاس تھا کیا لڑنے کے لیے، اور ہمارے دشمن کے پاس لڑنے کے لیے کیا تھا؟ پاک فضائیہ کا نہ پاکستان بننے کے بعد اور نہ آج تک کوئی نومیریکل مقابلہ ہے نمبر وائز۔ ہم ہمیشہ 1/3 یا 1/4 نمبر میں رہے ہیں، لیکن ایک چیز جو ایڈوانٹیج ہے ہمیں اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے، وہ ٹیکنالوجیکل ہے، بہتر ٹریننگ ہے، جس کی بعد میں بات کروں گا۔ ہمارے پاس اس وقت زیادہ تر جہاز F-86 تھے اور صرف 12 جہاز F-104 تھے، جو آواز کی رفتار سے دگنا اڑنے والا پہلا جہاز تھا اس پورے ریجن میں، جو ہندوستان کے پاس بھی نہیں تھا۔ بامبرز تھے B-57 ہمارے پاس۔ ہندوستان کے پاس برٹش جہاز زیادہ تھے، ہنٹر تھے اور نیٹ جہاز تھے جو انگلینڈ کے بڑے، لیکن ہم سے 3 گنا بڑی ایئر فورس تھی۔ اور یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ مقابلہ نمبر کا تھا ہی نہیں، یہ ایک جذبے کا مقابلہ تھا جس کی آپ بات کر رہے تھے، اور ایک ٹریننگ کا تھا، اور سب سے بڑی ایڈوانٹیج جیسے میں نے کہا کہ ہم ٹیکنالوجیکل ایڈوانٹیج سے ہی اس گیپ کو پر کرتے آئے ہیں آج تک، اور آج بھی الحمدللہ۔ Who was your chief at that time? ایئر مارشل نور خان، اور اس سے پہلے ایئر مارشل اصغر خان تھے۔ جنگ سے کچھ عرصہ پہلے پوری تیاری تقریباً ایئر مارشل اصغر خان نے، ہم ان کو اور ایئر مارشل نور خان کو فادر آف دی نیشن اس لیے کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر تربیت اور ٹرانسفارمیشن ایئر مارشل اصغر خان نے کی، کیونکہ وہ پہلے مسلمان فضائیہ کے سربراہ تھے برٹش چیفز کے بعد۔ 23 جولائی 1965 کو ٹیک اوور کیا تھا ایئر مارشل نور خان نے، جس کا مطلب ہے کہ صرف تقریباً 1.5 مہینہ پہلے، اصل جنگ شروع ہونے سے پہلے نور خان نے ٹیک اوور کیا تھا۔ تب تک اصغر خان ٹیم تیار کر چکے تھے۔ جی بالکل، اس لیے ان کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے تیاری کا، لڑنے کا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایئر مارشل نور خان بھی بہت بڑے لیڈر، بولڈ، کریجس اور فار سائٹڈ لیڈر تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو ان کو بھی اتنا ہی کریڈٹ جاتا ہے۔ کب ہمارا پہلا جہاز اڑتا ہے اس جنگ کے لیے، انٹرسیپٹ کرنے کے لیے؟ اینی آئیڈیا؟ جی شور افتخار صاحب، دیکھیے ہماری جو ایئر فورس کی جنگ تھی وہ کچھ دن پہلے شروع ہو گئی تھی، اور کاغذوں میں تو ہم 6 ستمبر گنتے ہیں، لیکن ایئر مارشل نور خان کو نظر آ رہا تھا کہ جو ایسکلیشن بڑھ رہی ہے وہ دشمن کسی وقت بھی ہمیں سرپرائز بھی دے سکتا ہے، اور ایون بیفور ٹائم کو ریکانیسنس مشن، جاسوسی کے مشن بھی اڑ سکتا ہے۔ یہی ہوا، ہندوستان نے 1 سپٹمبر یعنی اصل جنگ شروع ہونے سے 5-6 دن پہلے چھم کے علاقے میں، جہلم کے علاقے میں اپنے 4 ویمپائر جہاز بھیجے۔ یہاں سے اسکواڈرن سرفراز رفیقی اور فلائی لیفٹنٹ امتیاز بھٹی، یہ سرگودا میں الرٹ ڈیوٹی پر تھے، ان کو اسکرمبل کیا گیا اور یہ وہاں پہنچے، اور آپ کو سن کر شاید خوشی ہوگی کہ انہوں نے 4 جہازوں کو مار گرایا، اور یہ میں 1 ستمبر کی بات کر رہا ہوں۔ 3 پائلٹ اپنی جان سے گئے ہندوستانی، اور ایک جو ایجیکٹ کیا وہ بھی اپنے ہی لوگوں کے سروں پر پیراشوٹ سے گرا۔ تو یہ بہت بڑا میسج تھا۔ جو لوگوں کو کم یاد ہے، جو اس کانڈیڈیٹ سرفراز رفیقی کو میں ٹریبیوٹ دیتا ہوں، جو پہلے ہی دن 5 دن بعد شہید ہو گئے 6 ستمبر کو، وہ یہ ٹریبیوٹ دیتا ہوں کہ اس کا یہ فائدہ ہوا ہمیں کہ ہندوستان نے ریلائز کیا، ان کی ایئر فورس نے، کہ یہ جو جہاز نیٹ اور دوسرے جہاز ہیں وہ تو شاید لڑ سکیں، لیکن ویمپائر اور آرگن جو انہوں نے اس دن بھیجے تھے وہ انڈین ایئر فورس کا 35% تھے۔ ہندوستان ایئر فورس نے وہ تمام کا تمام فلیٹ گراؤنڈ کر دیا۔ ان کے ایئر چیف نے فیصلہ کیا کہ یہ کیونکہ پہلے دن جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی ہم نے 4 جہاز گروا لیے ہیں، تو ان کو جنگ میں ڈالنے کے یہ قابل نہیں ہے، اور یہ انڈین کتابوں سے کنفرم ہوتا ہے۔ تو انڈیا نے جب آپ نے 1 ستمبر کو ان کے یہ جہاز گرا دیے، فوری طور پہ ریئیکٹ نہیں کیا؟ نہیں، انہوں نے ریئیکٹ نہیں کیا، لیکن انہوں نے بدلہ لینے کا سوچا، اور جو 6 ستمبر کو انفولڈ ہوتا ہے۔ 6 ستمبر کو 5 دن بعد پہلی جو جھڑپ ہے وہ کہاں ہوتی ہے؟ 2 جگہ پر ہوتی ہے۔ 600 ٹینکوں کے ساتھ انہوں نے سیالکوٹ سیکٹر پر حملہ کیا، اور وہ 600 ٹینک، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سب سے بڑی جنگ یہ تھی۔ 600 ٹینکوں کے ساتھ انویڈ کیا چمنڈا سیکٹر پر انہوں نے، اور دوسری طرف انہوں نے جو مشہور زمانہ لاہور جم خانہ پہنچنے کا خواب تھا وہ بھی انہوں نے لاہور
ہمارے سیکٹر پر حملہ کیا، واگا بارڈر سے انہوں نے پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کی، اور اس طرح ہمارا رسپانس ابھی تیار نہیں تھا. لیکن اس میں بھی سب سے بڑا کریڈٹ پاک فضائیہ کے اسکواڈ لیڈر سجاد حیدر کو جاتا ہے، جو ایئر کموڈور ریٹائر ہوئے، ابھی حال ہی میں وفات پائی انہوں نے. تو وہ اپنی فارمیشن کے ساتھ جا رہے تھے، انہوں نے وہ لاہور پر حملہ روکا تھا. اور یہ میں خود ان سے مل چکا ہوں. میرے لیے بڑا اعزاز تھا کہ میں نے 5 گھنٹے ان سے ڈاکومنٹ کیا سارا ان کا. How he has explained that first action by the Pakistan Air Force against the Indian Army. بہت یادگار مشن تھا افتخار صاحب. وہ یہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ 9 بجے صبح 6 ستمبر کو ہم تیاری کر رہے تھے شکر گڑھ کے علاقے میں. ہم نے جا کر کچھ اینیمی توپوں کو خاموش کرنا تھا. وہ ہمارے سولجرز پر، آرمی پر فائرنگ کر رہے تھے، تو ہمیں ان کو ناک آؤٹ کرنا تھا. جب وہ کہتے ہیں کہ میں ٹیک آف کیا پشاور سے، اور ہم گجرانوالہ کے پاس تقریباً 20-25 ہزار کے درمیان ابھی پشاور سے جہاز اڑائے گئے، پشاور سے آئے گئے. یہ اسکواڈ پشاور میں تھا، 19 اسکواڈ جو وہ کمانڈ کر رہے تھے. تو وہ کہتے ہیں جب میں گجرانوالہ کے اوپر ہائی آلٹیٹیوڈ پہ تھا. ہائی آلٹیٹیوڈ اس لیے رکھتے ہیں کہ آپ کا فیول بچ سکے، اور جب آپ دشمن کے قریب جاتے ہیں تو پھر آپ لو لیول چلے جاتے ہیں. وہاں فیول کی کنزمپشن لو لیول پہ زمین کے قریب زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو وہ فیول بچانے کے لیے، کیونکہ آپ نے ڈسٹنس خود ہی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، تو وہ ہائی آلٹیٹیوڈ پہ تھے. وہ کہہ رہے تھے میں کوئی 25,000 فٹ پہ جا رہا تھا گجرانوالہ. اب ہم نے ڈائیو کرنی تھی ٹورڈ شکر گڑھ، تو ہمیں حکم دیا گیا کہ اٹاری چلے جاؤ. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کا تعلق بلوچستان سے تھا، تو ان کو اٹاری کی جگہ نہیں پتہ تھی زبانی. تو وہ خود مجھے بتاتے ہیں کہ میں نے ریڈار سے پوچھا کہ یہ اٹاری کدھر ہے، تو اس نے کہا سر واگا بارڈر چلے جائیں، واگا بارڈر سے انٹری ہو رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں 6 جہازوں کے ساتھ تھا. 4 اس میں سے جو اسلحے کے ساتھ تھے اور 2 اسکواڈ تھے، یعنی پروٹیکشن کے لیے تھے. 6 کے 6 پہنچے واگا بارڈر لاہور کے اوپر سے. وہ کہتے ہیں ہم لو لیول گزر کر پہنچے، اور انہوں نے یہ ان کی زبانی میں آپ کو سنانے لگا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میں جب واگا بارڈر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ کچھ ٹینک سڑک پر چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں سمجھا کہ پاکستان آرمی کے ٹینکس ہیں جو پوزیشنیں لے رہے ہیں. تو ایز اے ٹریبیوٹ، اور ہم فائٹر پائلٹس کا یہ ہوتا ہے کہ لو لیول آپ جا کر کوئی انورٹ کرتے ہیں جہاز جسٹ ٹو سلیوٹ ایز اے ٹوکن آف جیسچر. تو انہوں نے مورل سپورٹ کے لیے اور یہ کہا کہ پاک فضائیہ آ گئی ہے. تو وہ کہتے ہیں میں نے ان کے اوپر جو ٹینکوں کے اوپر جا کر جب جہاز کو الٹا کیا جسٹ ٹو پے ٹریبیوٹ ٹو دی آرمی، تو دیکھا کہ ان پر راؤنڈل ہندوستانی تھے. تو دین آئی ریئلائز کہ یہ تو ہندوستانی جہاز ہمارے پہ حملہ آور ہونے آ رہے ہیں. اور وہ جو راؤنڈل لگا ہوتا ہے جو سمبولک ہوتا ہے ٹینک کے اوپر، وہ انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا لگا کہ میرے ماتھے پر لگا ہے آ کر. اور میں نے اپنے سارے 4 پلس 2 جو جہاز اوپر تھے ان کو کہا کہ تم پروٹیکشن دو. اور ہم 4 نے 17 منٹ تک، 17 منٹ بہت ہوتے ہیں ایئر کامبیٹ کے سینس میں یا ایئر ٹو گراؤنڈ اٹیک کے لیے. تو 17 منٹ تک وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایئر ٹو گراؤنڈ میں تمام راکٹ، کسی گاڑی، کسی فیول کو، کسی ایمونیشن کی گاڑی کو، کسی ٹینک کو نہیں بڑھنے دیا. اور وہ کہہ رہے ہیں وہ دن 9 بجے کا ٹائم تھا تقریباً، اور آسمان گرے کلر کا ہو گیا تھا. اتنا دھواں ان کے پیٹرول سے، ان کی ایمونیشن جن کو ہم نے فائر کیا تھا. اور ہندوستان کو ہمت نہیں ہوئی تھی چیلنج کرنے کی. اور سو مچ سو کہ وہ جو 2 اوپر جہاز اسکواڈ کر رہے تھے انہوں نے بھی ریکویسٹ کی لیڈر سے کہ ہمیں بھی کچھ باری لینے دیں. تو یہ ایک ہسٹوریکل مشن ہے جسے لاہور کا اٹیک روکا تھا. اچھا مجھے بتائیں خالد صاحب، they were coming actually to attack in the Chavinda area and they diverted their attention to Lahore. Then what happened over there? سیالکوٹ میں 6 ستمبر کو یہ ہوا تھا کہ بہت سارے ہمارے جو ایئر فورس کے جہاز تھے جو ڈیڈیکیٹڈ تھے، وہ پارٹ 2 ہے اسکواڈ لیڈر سرفراز رفیقی نے 6 تاریخ کو ہلواڑہ اٹیک کرنا تھا. میں آپ کے اس سوال سے پہلے میں ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ ایئر مارشل نور خان نے یہ بریف کیا تھا 3 اسکواڈن کو، ایک 19 اسکواڈن اور سرگودا سے 2 اسکواڈن، اسکواڈ لیڈر سرفراز رفیقی کا اور ایم عالم کا جو اسکواڈن تھا. ان کو یہ کہا تھا کہ آپ 3 جو بیسز ہیں لاہور کے اپوزٹ انڈیا کے، ان کو جنگ شروع ہونے کے پہلے دن شام کو 5 بجے اٹیک کریں گے سائملٹینیسلی، ایک ہی وقت میں. اسی شام، جس کا شام میں بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے لاہور بچایا، شام کو 5 بجے اسکواڈ لیڈر سجاد حیدر نے پشاور سے ٹیک آف کیا اور کامیاب ترین ٹیکسٹ بک حملہ جس کو کہتے ہیں انہوں نے پٹھان کوٹ پر کیا، اور زمین پر ان کے ہندوستان کے 11 جہاز تباہ کیے، کیونکہ ٹوٹل سرپرائز انہوں نے اچیو کیا. دوسرا جو اٹیک تھا وہ ایم عالم نے کرنا تھا سرگودا سے، وہ کرنا تھا انہوں نے آدم پور کے خلاف. لیکن جب تک اینیمی کو پتہ لگا، بہت ساری انٹرسیپشن ہو گئی، بارڈر پہ ان کو انگیج کر لیا گیا، ڈاگ فائٹ ہو گئی، تو ایم عالم کو ڈس انگیج کر کے اپنی فارمیشن کو بغیر اپنے ٹارگٹ پہنچے واپس آنا پڑا. جب یہ واپس آ رہے تھے، اب صورتحال سب سے دلچسپ، حیران کن اور قابل تعریف ہے. اسکواڈ لیڈر سرفراز رفیقی جن کو تیسری فارمیشن لے کر جانا تھا، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ 8 جہازوں کی ٹکڑی نے جانا تھا ہر جگہ پہ، تو 2 جگہ پہ 8 کی گئی. اسکواڈ لیڈر سرفراز رفیقی کے لیے جو جہاز تیار کیے گئے تھے وہ زیادہ تر جہازوں کو سیالکوٹ سیکٹر پر ڈائیورٹ کر دیا گیا. میں اس سے لنک کرتا ہوں. اور پاکستان آرمی نے کہا کہ ہمیں زیادہ ہیلپ چاہیے، تو پی ایف نے اپنے مشن پہ کمپرومائز کیا. پھر کراچی سے جہاز منگوائے گئے F-86، ان پر اسلحہ لوڈ کیا گیا، ان کو فیول بھرا گیا. تو جب تک اسکواڈ لیڈر سرفراز رفیقی کو جہاز ملے
جو 5 بجے دونوں جگہ اٹیک ہونا تھا اور تیسری جگہ بھی 5 بجے ہونا تھا، ان کو 5 بجے کی بجائے 6 بجے ٹارگٹ پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ یہ ایک فیمس مشن ہے جس سے 3 میں سے 2 واپس نہیں آئے۔ یہ لیڈر تھے کانڈیڈیٹ سرفراز رفیقی، فلائی لیفٹیننٹ یونس نمبر 2 تھے، اور تیسرے نمبر پر تھے سیسل چودھری صاحب فیمس۔ تو صرف سیسل چودھری بچ کر واپس آئے تھے اور وہ دونوں شہید ہوئے تھے۔ امرتسر پر کس نے حملہ کیا تھا؟ امرتسر ریڈار حملہ ہوا تھا، وہ بعد میں ایک اسٹینڈ لون کیا تھا کیونکہ ایک ریڈار تھا وہاں پر۔ یہ امرتسر کا جو ریڈار تھا، ان کو ہندوستان کا جو ریڈار تھا، اس کو کس نے جا کے تباہ کیا؟ کنسرٹڈ 2 اٹیمپٹس پہلے بھی ہوئی تھی اور ریڈار لوکیٹ نہیں ہو رہا تھا، اور وہ ریڈار کا ہمارا یہ خطرناک ہمارے لیے اس لیے ثابت ہو رہا تھا کہ ہماری ساری جو انٹرنل موومنٹ ہوتی تھی اور لو لیول جو پینیٹریشن یہاں سے ہوتی تھی وہ جا کر رپورٹنگ ہو جاتی تھی ہندوستان کو پہلے سے کہ کون سے آ رہے ہیں۔ تو اس کو ناک آؤٹ کرنا وہ بہت کنسیلڈ تھا، اور وہ آلموسٹ کہتے ہیں کہ سول پاپولیشن کے اندر اس طرح کنسیل کیا گیا تھا کہ اس کو لوکیٹ کرنا بڑا مشکل ہے۔